ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات محترم، گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، ربیع الاول کے پہلے جمعہ سے یہ اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری پاکیزہ مبارک سیرت طیبہ کے واقعات کو سلسلہ وار آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے محبوب کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ بالخصوص آپ میں سے وہ حضرات میرے سمیت جو بیان کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئے، ان کے لیے 3 دفعہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک اپنے محبوب کے خادموں میں شامل فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارا حشر بھی اپنے محبوب کی چھتری تلے نصیب فرمائے۔ جو حضرات بیان کے آخر تک بھی آ جائیں ان کے لیے بھی 2 دفعہ دعا ہے، اللہ پاک ان کو بھی نصیب فرمائے، اور جو بیان کے بعد بھی آئے جمعہ پڑھ لیں ان کے لیے بھی 1 دفعہ دعا ہے، اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ تو جو جس سلسلے میں شامل ہونا چاہے گا اللہ پاک اس کو اس سلسلے کے اندر شامل فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت طیبہ ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دے آمین۔ میرے محترم دوستو، ہم سیرت طیبہ کا آغاز کرتے ہیں شہر مکہ کی آباد کاری سے۔ مکہ مکرمہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد ہے، جائے پیدائش ہے،
جہاں میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس شہر مکہ کی آبادی کیسے ہوئی، وہ شہر مکہ شہر کیسے بنا؟ آپ حضرات کو اس کے لیے تاریخ میں اس مقام پہ جانا ہوگا جہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ یوں کہہ لیں کہ آج سے کوئی 5,500-6,000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اس وقت اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے عراق کے علاقے کے اندر بابل میں، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ جب وہ شام کی طرف گئے تو ان کے ساتھ ان کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی، ان کی زوجہ مطہرہ، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو راستے میں ہی اللہ پاک نے نبوت سے نوازا اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اردن کے علاقے میں چلے جائیں۔ اردن کے مشرقی علاقے میں قوم سدوم آباد تھی، اس کو تبلیغ کرنے کے لیے تشکیل کر دی گئی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ اور ان کے ساتھ راستے میں ایک خاتون جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے وہ عطا کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی نکاح کیا جن کا نام تھا بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا۔ اب ان دو بیویوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات محتاج ہے۔ کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج۔ نبی ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، کائنات کی کوئی مخلوق ہو، سب نیاز مند ہے۔ بے نیاز ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے بطن سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں دی۔ عمر مبارک 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کر دیا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت ہاجرہ کے بطن سے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپس میں ان کا رشتہ سارہ اور ہاجرہ کا سوتن کا تھا، ایک دوسرے کی سوکنے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں تھیں، اور سوکنوں میں ایک آپس کے اندر کچھ تھوڑا سا دلوں میں بات آ ہی جاتی ہے۔ پھر بالخصوص جب کہ ایک کے ہاں اولاد ہو گئی، دوسری کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو اللہ پاک نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حضرت ہاجرہ کو کہیں اور منتقل کر دیں، ماں بیٹے دونوں کو کہیں اور منتقل کر دیں۔ کہاں منتقل کریں؟ آپ سواری پہ بیٹھے، ان کو سوار کریں، لے کر چلیں، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے۔
اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ایسی وادی کے اندر لے کے جائیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی کے اندر جو بالکل بے آب و گیا، جہاں پہ گھاس پھوس سبزہ چارہ تنکا پانی کوئی نام و نشان نہیں اس کا، نیچے لک و ڈک صحرا ہے، اوپر آسمان ہے، وہاں پہ آپ ان کو چھوڑا۔ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بارہا امتحان لیا ہے، اور ابراہیم ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوا ہے، 100% کامیاب ہوا۔ حکم ہو گیا کہ بیٹے کو لے، اس اہلیہ کو لے۔ ظاہر ہے اب بڑھاپے کے اندر ایک بچہ ملا، باپ کی کتنی محبت ہوگی اس کے ساتھ، کتنی اس کی چاہت ہوگی، کتنا دل کرے گا کہ یہ میرے پاس ہی رہے، لیکن رب کا حکم تھا، مالک کائنات کا حکم تھا، اور اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، ہماری خواہشات ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، ہماری جذبات پہ آرے چلتے ہیں چل جائیں، ہمارے جذبات کو آگ لگتی ہے لگ جائے، لیکن اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ بیٹے کو اہلیہ کو ساتھ لیا، چل پڑے، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ، ملک شام سے منزلیں طے کرتے 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 یہاں پہنچے جہاں پہ ایک طرف صفا کی پہاڑی ایک طرف مروہ کی پہاڑی، خشک پہاڑ، صحرا اور ریت اڑتی ہوئی، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں گھاس کا بھی کوئی تنکا نہیں۔ سبزہ تو وہی ہوتا ہے نا جہاں پانی ہو، جہاں پانی نہیں ہوگا سبزہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ پانی کوئی نہیں، بے آب و گیا وادی، خشک پہاڑ، کسی جاندار انسان تو انسان، کسی جاندار کا بھی وہاں نام و نشان نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی شان، اس لک و ڈک صحرا میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ کہتا ہے یہاں چھوڑ دے بیوی بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اہلیہ کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، تھوڑا بہت جو سامان کھانے پینے کا ساتھ تھا وہ دیا، اور حکم یہ تھا کہ کہنا بھی کچھ نہیں، بات بھی کوئی نہیں کرنی، چپ کر کے چھوڑ کے واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، تھوڑا بہت سامان جو تھا وہ ساتھ دیا، اور اپنی اونٹنی کی مہار موڑی اور واپس چل دیے۔ یہ واپس چلے تو اہلیہ سوال کرنے لگی، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سوال کرنے لگی، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے؟ کس لیے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے؟ ایک دفعہ سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، جواب کوئی نہیں دینا، چپ کر کے واپس جا رہے۔ پھر سوال کیا، پھر کوئی جواب نہیں، پھر تیسری دفعہ سوال کیا، پھر کوئی جواب نہیں۔ چوتھی دفعہ یہ ایمان والی خاتون، مضبوط عقیدے اور یقین والی خاتون، اللہ کے ساتھ تعلق والی خاتون، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ خاتون، یہ وہ خاتون جو آگے چل کر جس کی نسل میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس ماں کو بھی بڑا مضبوط عقیدہ عطا کیا تھا، بڑا مضبوط یقین نصیب کیا تھا۔
خود ہی کہنے لگی اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، یہ جو کام آپ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پہاڑوں کی سرزمین میں، اس صحرا اور اڑتی ہوئی ریت کے اندر، ان ٹیلوں کے اندر، اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر، جہاں کوئی انسان، کوئی جاندار، کوئی پرندہ، کچھ نہیں، یہاں جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب پھر بھی کوئی نہیں دیا، سر کے اشارے سے اتنا کہہ دیا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، بس سر کے اشارے سے اس بات میں سر ہلا دیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ قربان جائیں اس اماں جان کے، اس کے عقیدے پہ، اس کے یقین پہ، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق اور توکل پہ، کہنے لگی اذن لا یضیعنی اللہ، اذن لا یضیعنی اللہ، پھر آپ جائیں اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ جائیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارا بھی تعلق اور توکل اللہ کی ذات پہ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے۔ اللہ دکھا رہا ہے میں کیسے آباد کرتا ہوں۔ آج بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کون سنبھالے گا، اس کا کون وارث بنے گا؟ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ اللہ وارث ہوتا ہے، جو اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی ٹینشنز کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیسے صرف پالا ہی نہیں آباد کر کے دکھایا۔ چند دن گزرے، پاس جو پانی کھانا وہ ختم ہو گیا، اب ماں کی چھاتیاں بھی خشک ہونا شروع ہو گئی، ماں بھوکی ہے تو ظاہر ہے بچے کو کیا کھلائے گی پلائے گی؟ چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، گود کا بچہ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے، جس کی بھوک کی خاطر، جس کی جان بچانے کے لیے، جس کے رزق کا تھوڑا سا انتظام کرنے کے لیے ماں بڑی سے بڑی چٹانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ یہاں ماں کی ممتا نے وہ ثابت کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلکتے، تڑپتے، روتے، تو یہ ماں اس بات کا خیال کیے بغیر کہ میں ایک عورت ہوں، پہاڑ پہ کیسے چڑھوں، کوہ صفا پہ چڑھتی ہے۔ صفا پہاڑی اس وقت تو پہاڑی تھی، اب تو پہاڑ ختم ہو گئے، معمولی سا نشان پہاڑ کا باقی ہے، تب ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر چڑھی ہے، اور اوپر جا کر دائیں بائیں دیکھا ہے کہیں کوئی انسان، کوئی پرندہ، کہیں کوئی سبزہ، کوئی نشان کسی کا نظر آئے، لیکن جب کچھ نظر نہیں آیا، بے چینی میں، بے قراری میں ماں کی ممتا برداشت نہیں کر رہی، صفا پہاڑی سے اتری ہے، پھر دوڑتے ہوئے سامنے پہاڑی ہے دوسری مروہ کی، اس مروہ کے اوپر چڑھ گئی، پھر وہاں پہ چڑھی، اوپر چڑھ کے دائیں بائیں ادھر ادھر نظر دوڑائی، ادھر اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر بے قراری، بے چینی، پریشانی، ٹینشن کے اندر کوشش اور محنت بھی ہو رہی ہے۔ یہی نہیں کہ صرف اللہ سے دعا کر رہی ہیں، بس ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں دعا کر رہی ہیں، ساتھ کوشش اور محنت بھی جاری ہے، اپنی بساط اور ہمت کے مطابق اپنا زور بھی لگا رہی ہے، اسباب کے درجے میں اپنے لیے رزق کی تلاش کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا۔ کس بے قراری سے اللہ کو پکارا ہوگا وہ اس کا دل جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، کس طرح اللہ سے اس نے نیاز مندی سے سوالات کیے ہوں گے، اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھے ہوں گے، اللہ جانتے ہیں یا وہ ماں جانتی ہے۔ جب وہ اس طرح 7 چکر لگا کر
کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ 7 چکر لگا کر اب بیٹے کے پاس آتی ہے۔ بیٹا بیت اللہ کے قریب اس جگہ پہ جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے وہاں پر ایک جگہ پہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اپنے پاؤں اپنی ایڑیاں زمین پہ جیسے بچے مارتے ہیں ایسے اپنی ایڑیاں مار رہا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل علیہ السلام، میری بندی بے قرار ہے، میرے خلیل کا بیٹا بے قرار اور بے چین ہے، اور میرے حبیب کا دادا جس کی نسل سے میرے حبیب نے آنا ہے آج وہ بے چین اور پریشان ہے، جاؤ جا کر وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کرو۔ اللہ کی شان، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب اپنا پر مارا، پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ وہاں اس مقام پر پانی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں، لیکن میرا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات جب جو کرنا چاہتا ہے فعال لما یرید ہے، وہ اسباب کے تحت بھی اللہ ہی کرتا ہے، اسباب کے بغیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، بلکہ اسباب کے خلاف بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی چیز کو سبب کے ساتھ کر دے تب بھی اللہ مالک ہے، کسی چیز کو بغیر سبب کے کر دے تب بھی اللہ مالک ہے، کسی چیز کا سبب خلاف ہو اور عمل اس کے خلاف ہو جائے اس پہ بھی میرا اللہ قادر مطلق ہے۔ اس جگہ پہ جہاں پانی کا کوئی تصور نہیں، بغیر کسی بور کے، بغیر کسی کھدائی کے، بغیر کسی جناب مشین اور آلات کے، بغیر کسی ڈول اور رسی کے پانی خود بخود ابلنا شروع ہو گیا۔ اور پانی بھی ایسا پانی جس پانی کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے، جنت کے پانی سے بھی افضل پانی۔ اور دلیل اس کی یہ دی ہے، آپ حضرات آگے سیرت میں سنیں گے، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 دفعہ سینے کا آپریشن ہوا ہے، شق صدر 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، ایک دفعہ بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، پھر معراج کے سفر پہ جاتے ہوئے 4 دفعہ سینہ مبارک کو کھول کر دل مبارک کو دھویا گیا۔ اب اس کے لیے، اس شق صدر کے لیے جو تشت آیا آپ کا دل مبارک رکھنے کے لیے، جو ٹرے لائی گئی وہ جنت سے لائی گئی، فرشتے آسمانوں سے آئے، سارے اسباب وہاں سے فراہم کیے گئے، لیکن جب دل کو دھونے کی باری آئی تو کس پانی سے دھویا گیا؟ وہ زمزم کے پانی سے دھویا۔ تو جس جنت سے ٹرے آ سکتا تھا وہاں جنت سے پانی بھی تو آ سکتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی یہ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے، جس کو دھونے کے لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے محبوب نے، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کو دھونے کے لیے اس پانی کا انتخاب کیا۔ ہم اللہ کی اس نعمت پہ کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اور پھر یہ زمزم ایسا پانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کی نسبت ہمیں حاصل ہے، اس پانی میں اللہ کے محبوب کی نسبت بھی ہمیں حاصل ہے۔ ایک تو اللہ کے ذبی کی نسبت حاصل ہے کہ ان کی ایڑیوں رگڑنے سے پانی نکلا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں کیسے حاصل ہے؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، اب تو وہ مطاف کو کھلا کر دیا گیا اور کنواں جو ہے وہ نیچے صحن کے نیچے ہی آ گیا۔ الحمدللہ میں نے اس کنویں کی زیارت کی ہے، پہلے سیڑھیاں جاتی تھی نیچے، کنویں تک جاتی تھی، شیشے کے اندر کنواں بند ہوتا تھا اور نیچے حاجی جا کر پانی بھی پیتے، اپنے آپ کو دھوتے بھی پانی سے، بڑا ایک خوبصورت نظارہ اور نظم ہوتا تھا وہاں پر۔
لیکن وہ سیڑھیاں ختم کر کے اس جگہ کو بھی سین بنا دیا گیا، مطاف کو کھلا کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ آپ تشریف لائے کنویں پہ، اور تشریف لا کے آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ڈول نکالا اور اس کا کچھ پانی پیا، باقی اپنے جسم پر ڈال دیا۔ اب بھی حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو حکم یہی ہے کہ زمزم پئیں بھی، اپنے اوپر بھی ڈالیں۔ آپ نے کچھ پانی منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر پھر اس کو دوبارہ کنویں کے اندر کلی کر دیا، آپ نے دوبارہ اس کو کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا یہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو میرا پیا ہوا پانی نصیب ہو۔ اب اس زمزم کے اندر گویا ہمیں دو نسبتیں حاصل ہو جاتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے حاصل ہوا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی بھی، منہ مبارک کا پانی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ساری برکات زمزم سے اللہ ہمیں نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا گیا، حضرت حاجرہ نے پیا، دونوں ماں بیٹے نے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پانی رک نہیں رہا تھا، اما حاجرہ نے ریت کی منڈیر بنائی، اس کے قریب ریت کی ایسے من بنا دی، منڈیر بنا دی، اور پھر اس سے کہنے لگی زم 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 کا معنی یہ رک جا رک جا۔ علماء نے لکھا ہے یہ نہ کہتی تو پانی چلتا ہی رہتا۔ اللہ کی شان، اب تک اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، لیکن نہ وہ کنواں ختم ہوا ہے، نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہاں جا کر بھی پینا نصیب فرمائے۔ جو حضرات شروع میں تشریف لائے ان کے لیے یہ دعا 3 دفعہ ہے، جو بعد میں تشریف لائے ان کے لیے 2 دفعہ ہے، اور اب بیان ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اب تشریف لائیں گے ان کے لیے یہ دعا 1 دفعہ ہے، سننے والوں سب کے لیے یہ دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جا کر پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید سیرت طیبہ کے احوال کا تذکرہ سلسلہ وار اگلی فرصتوں میں ہوتا رہے گا۔ آپ حضرات سے دعا اور درخواست ہے، التماس ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات جلدی تشریف لائے کریں تاکہ اپنے محبوب کی سیرت کو ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سن بھی سکیں اور 3 دفعہ دعا بھی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔